اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل، اور SNN چینل پر ہفت روزہ براہ راست دینی سماجی رفتار، ویکلی دینی سماجی رفتار میں آپ سب کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل سوشل میڈیا پر جاری یہ پروگرام دینی سماجی رفتار، جو تمام ناظرین کا محبوب اور مقبول عام پروگرام بن چکا تھا، گزشتہ دنوں حق و انصاف کی آواز بلند کرنے پر، مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے اور شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کے ویڈیو کو اپلوڈ کر کے ہم نے اپنا فٹ نوٹ لگایا، جس کے نتیجے میں ہمیں فیس بک نے جو ہے وہ پابند کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ مولانا کرامت حسین جعفری صاحب، جو اس وقت ہمارے مشفق بھی ہیں، کرم فرما بھی ہیں، اور پوری طرح سے ہر طرف نظر بنائے ہوئے ہیں، بہترین پوسٹ ڈال کر ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے ہوئے۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے علماء اور دانشور جو سوشل میڈیا پر اس وقت اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولانا کرامت حسین جعفری صاحب نے بھی اپنی پوسٹ پر لکھا تھا کہ مجھے ایک ہفتے کے فیس بک کے کرنٹینہ سے، یعنی کوارنٹائن سے آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی میری آزادی نہیں ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں SNN چینل کا، پوری ٹیم کا، اور خصوصاً برادر مولانا علی عباس وفا صاحب کا، کہ جنہوں نے SNN چینل پر ہماری دینی سماجی رفتار کو مسلسل جاری کیا، اور اس کے پارٹنر نیٹ ورک جو بھیونڈی عزاداری لائیو اس پروگرام کو، اور اسی طرح سے جنت البقی چینل، اور اسی طرح آپ کے عزاداری نیٹ ورک گونڈی، اور ان چینلوں کے ذریعے جیسا کہ آپ تک دینی سماجی رفتار پہنچتی رہے گی۔ تو ناظرین محترم، SNN چینل پر دینی سماجی رفتار کا ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ، اور دوسرے ہفتے یاد رہے، اسے نوٹ کر لیں کہ ہر ہفتے ہر اتوار کو رات 8 بجے SNN چینل پر یہ دینی سماجی رفتار انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، جس میں آپ کا میزبان علی اصغر حیدری اپنے اس پروگرام کے تحت اس سوشل میڈیا پر ہمارے دینی سماجی رفتار کا مقصد پورے ہفتے سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ اور اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ ہے۔ یاد رہے ہمارے محترم ناظرین تک جو باتیں ہم شیئر کرتے ہیں، اس کا مقصد کسی شخصیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا نہیں، لیکن کسی جو ہے وہ شخصیت نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ قیادت اور قوم و ملت میں بنے رہنے کا جو رجحان، اور اس کے بعد قوم کو بیچ دینے اور فروخت کر دینے کا جو رجحان ہے، اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے، اور اس پر ہر ایک کو بولنا ہوگا۔ عزیزان محترم، سب سے بڑی مشکل کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے گاؤں، ہمارے قصبے، ہمارے سماج میں جو مسائل جنم لیتے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہو کہ ٹیبل ٹاکنگ ہو، میٹنگز ہو، جلسے ہوں، بیٹھک ہو، اور اس کے بعد اس کا حل نکالا جائے، یہ قطعی نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ مسائل کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے ہر چیز سوشل میڈیا پر ڈال دی جا رہی ہے، اور ہر کوئی سوشل میڈیا پر ڈال دینا اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے، اور یہیں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس طرح اگر ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں تو اس سے قطعی طور پر نہ قد بڑا ہوگا، اور نہ ہی خدا بند عالم وہ روب و داب دے گا کہ جس سے سماج میں آپ کی بزرگی اور آپ کا اعتبار اور آپ کا اعتماد قائم ہو سکے۔ اس کے لیے لازم یہ ہے کہ خدا بند عالم نے جو قوانین بحیثیت انسان کے ہمیں اپنی انفرادی زندگی جینے کے ساتھ ساتھ جو قانونی زندگی جینے کے احکامات دیے ہیں، جب تک ہم ان پر پوری طرح سے ثابت قدم نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارے سماج میں بدلاؤ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح روز بروز سوشل میڈیا پر سماجی برائیاں نکل کر پہلے شہروں کی آتی رہیں، قوموں کی آتی رہیں، اس کے بعد پھر ذات اور اس کی آتی رہیں، اب رفتہ رفتہ یہ باتیں نکل کر کے لوگوں کے گھروں کے جھگڑے
اور سماجی باتیں، مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ گزشتہ دنوں لکھنؤ سے ایک چیلنج مباہلے کا کیا گیا، یعنی اسی سوشل میڈیا پر باضابطہ طور پر حسینی چینل جو لکھنؤ سے کوئی یوٹیوب چینل ہے، اس کے چینلز کو کچھ ہمارے مومنین کے گروہ نے، یا اس میں ایک جو ہے وہ کپل سامنے آتے ہیں اور آ کر کے بیان دیتے ہیں اور حسینی چینل کو للکارتے ہیں کہ اب مباہلہ ہوگا، یعنی اب مباہلہ قوم طے کرے گی، یعنی مباہلے کا مسئلہ جو ہے جو پیغمبر اکرم نے کیا تھا، اب وہ مباہلہ یہ قوم کرنے والی ہے، اب یہ نکل کر نفرین کرنے والے ہیں۔ سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری رفتار کیا ہو رہی ہے، ہم دین میں کیا بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ سوشل میڈیا مسئلوں کے حل کے لیے نہیں ہے، یہ خبریں پہنچانے کے لیے ہے، یہ اطلاعات کے لیے ہے، یہ خبر لینے اور خبر دینے کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں، ناممکن ہے، اس پر کتابیں نہیں پڑھی جاتی۔ آپ کو کتابوں کے لیے لائبریریاں سجانی ہوں گی، لائبریریوں کتابوں کی خوشبو لینا ہوگی، اور آپ کا کہ جو ہے وہ مہک آپ کے جو ہے وہ مسام میں پہنچے گی۔ رفتہ رفتہ آپ کے اندر وہ علوم سرایت کریں گے۔ ہم نے اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے، اور ہم نے یہی کام کر لیا ہے کہ آج ہم مغرب کی تقلید میں اپنی ثقافت کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے سماج کو بھول بیٹھے ہیں، سماجی زندگیوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ ہم پوری طرح سے سب سے پہلے اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اپنے اپنے گاؤں گاؤں میں محلہ کمیٹیاں وجود میں آنی چاہیے، مسائل پر نگاہ رکھنے کے لیے، چاہے وہ مسائل اوقاف کے ہوں، چاہے مسجد و امام باڑے کے ہوں، چاہے سماج کے ہوں، یا کسی ذاتی بھائی کے ہوں۔ ہر ایک کو آگے آنا پڑے گا ذمہ داریوں سے۔ عالم پر ذمہ داریاں ڈال دی گئی، عالم کو کوئی ماننے کو تیار نہیں، پیش امام پر ذمہ داریاں ڈال دی گئی، مسجد میں کوئی جانے کو تیار نہیں۔ جسے نہیں پڑھنا ہے اسے امام عادل نظر نہیں آتا، جسے مسجد نہیں جانا ہے اسے غصب کی مسجد نظر آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج ہمارے بہانے اس قدر ہو گئے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے سوشل میڈیا پر شہرت طلب بن گئے ہیں، اور راتوں رات شہرت لے کر کے اس طرح کیا کر ڈالے ہم ایسا کہ راتوں رات ہماری شہرت ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، عزت و شہرت جو پائیدار اور مستحکم ملے گی وہ انہی کاموں میں ملے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کسی دوسری جگہ پر عزت تلاش کرنا ہماری عقلی دیوالیہ پن ہوگا، ہماری دیوانگی ہوگی، کیونکہ خداوند عالم کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، مگر عزتوں کے راستے اس نے خود بنا دیے ہیں، یہ بتا کر کے کہ دیکھو یہ عزت کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے۔ عزتوں کے راستے کا انتخاب کرو گے تو عزت کا دینے والا پروردگار خود عزت دینے کے لیے جس طرح سے ہمیں بے غرض خلق کر کے بے نیازی اس کی یہ ہے کہ ہم سے کچھ نہیں چاہا، سب کچھ دے رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات و انسان عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جب عبادات کے خاکے کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ عبادات کے مفہوم کیا ہے، تو اس میں راستے کا پتھر ہٹانا بھی عبادت، کنویں کا کھدوانا بھی عبادت، آپ کو پانی کا انتظام کرنا بھی عبادت، کسی غریب کے گھر میں نل لگوا دینا بھی عبادت۔ حضرت مولانا علامہ فیروز حیدر عابدی صاحب نے کہا تھا کہ سبیل حسین ایک تحریک بھی ہے، ایک رسم بھی ہے۔ رسم اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی موسم ہوگا، ٹھنڈی ہو گرمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، یہ رسم ادا کی جائے گی، لیکن مومنٹ اور تحریک یہ ہے کہ اس پیاس کو احساس میں بسا کر کسی غریب کے یہاں پانی کا انتظام کر دیا جائے، جہاں پر اس کے یہاں سورسز نہیں ہیں، لوگوں کو پانی پلایا جائے، لوگوں کو پانی پہنچایا جائے۔ یعنی یہ تحریک اس لیے ہے کہ اس رسم کے ذریعے ہم اس تحریک کو زندگانی عطا کریں گے، اس تحریک کو جو ہے وہ پاور عطا کریں گے، لہذا ہم مسلسل سبیلیں لگا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی عبادات میں لی۔ اب جب عبادات میں لی تو اب کنواں جب ہم نے کھدوایا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک رنگ کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے، کسی ایک مذہب کے لیے مخصوص نہیں کیا،
ہم نے وہ کنواں سب کے لیے کھدوا دیا. تو اب یہ کنواں کس کا ہوا؟ یہ سماجی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوا ہے. اب اس سے پورا سماج جو ہے وہ آپ کے اس عمل سے متاثر ہوگا. پانی لے گا آپ کو دعائیں دے گا, پانی پیے گا آپ کے حق میں دعائیں ملیں گی, اور نہ بھی دعائیں دی تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرنے کے بجائے وہ کام کرو جو کام قابل دعا ہو, دعا پانے کے قابل ہو. اگر وہ کام دعا پانے کے قابل ہے تو بھلے ہی دعا نہ دے لو, مگر اس کے ذریعے آپ کو اس حاصل ہونے والی دعا کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی سماجی زندگی کو بھی دیکھیں, ہم اپنی دینی زندگی کو کی رفتار کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی زندگی کو بھی دیکھیں, اور اس سماجی زندگی میں جب ہم ایک کنواں کھدوائیں گے تو اس کنویں سے جتنے افراد اور جہاں جہاں کے جس مذہب, جس ذات, جس رنگ, جس نسل کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے, وہاں تک آپ کی عظمت, آپ کی تعظیم, آپ کا مرتبہ, آپ کا رتبہ, آپ کا بڑک پن, آپ کی بزرگی, یہ سب کے سب پہنچتی رہے گی. اور اسی عمل سے ایک دن وہ آئے گا کہ آپ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے جو ہے وہ حقدار بن جائیں گے. لوگ آپ کو آوازیں دیں گے, لوگ آپ کو صدا دیں گے. لیکن آج یہ ہماری ثقافت سے ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں. ہم اگر کہیں نوجوانوں کی ٹولی بیٹھ بھی رہی ہے تو وہ موبائل لے کر کے, گیم لے کر کے اس کے نقصانات کی طرف بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے. ابھی ہالینڈ کے اندر جس نے گولیاں نمازیوں پہ آ کر کے چلائی تھی, اس کو آپ دیکھیں کہ جس انداز سے وہ لے کر کے گن مشین اور لوگوں کو بھونتا ہوا چلا ہے, اس انداز سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں گیم دیکھ کے, کیوں باقاعدہ اس پر جو ریسرچ ہوئی وہ اسی بات کی ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ گیم کے ذریعے کھیل کھیل کر اس کے نزدیک بچپن سے لاشوں کا گرنا, لوگوں کا مرنا, کٹنا, ختم ہونا اس کے لیے مزہ کا سبب بن گیا تھا. اور یہی چیز اگر آج ہم نے نہیں روکی اور ہمارے بچوں میں سرایت کرتی رہی تو ایک دن نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. وہ لاشوں کا گرانا ہی اپنی فتح کی علامت سمجھیں گے. شب و روز میڈیا سے, گیم سے لپٹ کر کے جو ہمارے بچے اس وقت ہم سے دور ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ ابھی رپورٹ کے مطابق یہ باتیں بھی پتہ چلی ہیں کہ شہروں کے مقابلے میں گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں. ویڈیوز کا زیادہ تر دیکھا جانا جو ہمارے سوشل میڈیاز پر ہیں, اس کی جو چیزیں دی جا رہی ہیں, اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ آنے والا وقت اس ثقافتی جنگ میں, اس کلچر وار کے اندر ہمیں کہاں پہنچایا جا رہا ہے. تو ہم کہیں کے نہ رہ جائیں گے, کیونکہ ہماری شناخت, ہماری تہذیب ہے, ہمارا کلچر ہے, ہم اسی کے ذریعے پہچانے گئے ہیں, اور رفتہ رفتہ ہم اسی کو مٹا کر کے دوسروں کی تہذیبوں کو اپنے یہاں داخل کر رہے ہیں. عزاداری کے نام پر ہمارے بچے, ابھی کل کی بات ہے, میں نے قبرستان کے اندر یہاں پر ایک موت ہوئی, وہاں پر تدفین کے احکام کو لے کر کے مومنین حاضر ہوئے, میں بھی شریک ہوا, اور اس شرکت میں نے اپنے بچے کے جیسا ایک نوجوان دیکھا. دونوں کانوں میں اس کے رنگ پڑی ہوئی ہے اور بہترین چمکدار رنگ لیے ہوئے وہ آیا ہوا ہے. میں نے اس سے مقصد پوچھ لیا, حالانکہ اس دور میں یہ پوچھ لیا جانا بھی ہر دل عزیزی سے اگلا ڈر کر لوگ برا مان جاتے ہیں, مگر یہ باتیں میں نے پہلے ہی طے کر لی ہے کہ حق بات پر اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں, مجھے اپنے لب و لہجے کو اس قابل رکھنا ہوگا کہ لوگ برما سکیں, لوگ کم سے کم اسے جو ہے وہ سننے کے سماعت کے قابل سمجھ سکیں. تو عزیزان محترم, یہ تمام چیزیں جو اس وقت سماجی رفتار, دینی سماجی رفتار میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو بیدار کرتے رہیں. میں والدین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ سخت مسائل ہمارے سامنے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس سے سخت مسائل ہمارے سامنے ہیں. لہذا تمام چیزوں کو یعنی سوچ اور سمجھ کر, آپ کے پاس مال ہے, لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ابھی سے اپنے بچوں کو لے کر, فیملیز کو لے کر کے اپنا اثر قائم کر کے اپنے بجٹ کو دیکھیں, تمام چیزوں کو دیکھیں, اور دیکھتے ہوئے ایک گرہستی کے ساتھ, ایک جو ہے وہ کفایت شعاری کے ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ آنے والے وقت مالی طور پر بھی
بڑے برے دور سے ہم گزرنے والے ہیں، اور ایسے میں ہر طرف سے یہ تو ابھی مالی بات ہوئی ہے، جو کلچر وار ہے، اور اس کے بعد عقائد کو جو مضروب کیا جا رہا ہے، اس کے بعد عالمی سطح پر جو سیاست ادھر ہمارے سامنے ایران اور فلسطین اور سرزمین مکہ کی ہے، مسئلہ جنت البقیع ہے، مسئلہ قبلہ اول ہے، مسائل کے انبار ہیں، مسائل کے ڈھیر ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم فقط وقت پاس کیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ ہماری یہ دینی سماجی رفتار آپ کو انہی چیزوں سے باخبر کرنے کے لیے ہے۔ ابھی اسی ہفتے گزشتہ کل وسیم رضوی ملعون نے اس قرآن کی بابت معاذ اللہ جس کے لیے کہا تھا کہ اس میں 26 آیتیں جو ہیں یہ داخل کی گئی ہیں اور اسے نکالا جانا چاہیے، عدالت سے شرمناک شکست کھا کر کیس خارج کیا گیا، جرمانہ عائد کیا گیا، وہاں سے نکلا، تمام شیعہ سنی مسلکوں کے علماء نے ایک ساتھ ہو کر کے اس کو دور کر دیا۔ اس کا اب کوئی تعلق اسلام یا شیعت سے نہیں، اب تو اس کا اسلام ہی سے نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ تو پھر جب اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ باتیں اس کے قرآن مجید کے حوالے سے دائر کی جانے والی یاچیکا جو اس نے دائر کی تھی، اور اسی وقت جب ہر طرف کے، ہر مسلک کے، ہر ملت کے تمام علماء و اکابرین و دانشور نے اور صحافیوں نے اور ہمارے ماہرین قوانین نے، ایڈوکیٹس نے، وکلا نے، ہر طرف سے جب یہ بات طے ہو گئی کہ وسیم رضوی کا شیعت سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اب یہ چاہے جتنے نئے قرآن ترتیب دے، اس نے نیا قرآن ترتیب دینے کی بات کہ میں نے وہ 26 آیتوں کو نکال کر قرآن مجید ترتیب دے دیا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کو اس نے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں اس کی بابت سفارش کی ہے کہ مدرسوں میں اسے نصاب بنا کر کے پڑھایا جائے۔ وسیم رضوی، تم خیر مناؤ اور یہ سوچو کہ خدا نے اگر شیطان کو مہلت دی ہے تو اپنی مہلت کی خیر مناؤ قرآن مجید کے۔ اور میں یہیں پر اپنے ملت سے بھی، اکابرین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے علماء، اپنے مراجع اور تقلید سے دور نہ ہونے دیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تقلید سے، علماء سے، مراجع سے دور کر دیا تو گھر گھر سے وسیم رضوی پیدا ہوں گے۔ یہ ہم کو اور آپ کو سمجھ کے چلنا پڑے گا۔ ہم علم کی شہرت کو نہ کاٹ دیں۔ ہمارا تعلق قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی آخری فرد ہمارے زمانے کے امام ہے، اور جب زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی غیبت کبریٰ کی نیابت نواب اربع کہی جاتی ہے، اور غیبت صغریٰ کی جو نیابت ہے اس نیابت کو ہمارے مراجع تقلید انجام دے رہے ہیں، اور اسی نیابت کا اثر ہے، یہ نیابت کا اثر ہے، یہ اس امام غیبت کی جو ہے وہ تائید کا اثر ہے کہ آج ہمارا مرجع تقلید جب بولتا ہے تو پورا عالم جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، لب ہلا دیتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ ہلتے ہیں۔ ہمارے آیت اللہ سید علی خامنائی اور آیت اللہ سید علی سیستانی، یہ دو مراجع جو ہمارے امام زمانہ کے جو ہے وہ نمائندے بھی ہیں، مرجع بھی ہیں اور نائب بھی ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ امام زمانہ کا نائب غیر معصوم کیسے ہوگا، تو ان سے پوچھئے کہ غیبت صغریٰ کے، یہ کبریٰ کے یہ 4 نواب اربع جو کہے جاتے ہیں کیا وہ معصوم تھے؟ چلیے ہم یہاں بات نہیں کرتے، ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو سفر کیا مدینے سے مکے کی طرف، ابھی کربلا نہیں آئے، مکے میں آ کر آپ نے مہینوں قیام کیا، اس مہینوں قیام کے بعد کوفیوں کے خطوط آنے لگے، آپ نے اپنا نائب بنا کر کسے بھیجا؟ جناب مسلم ابن عقیل کو۔ جناب مسلم ابن عقیل معصوم تو نہیں ہے، مگر امام علیہ السلام نے مکے میں قیام کر کے کوفے میں جناب مسلم کو بھیج کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ میں غیبت مکانی میں ہوں، میں اس وقت مکے میں ہوں اور میرا مسلم کوفے میں ہے، مگر میرا مسلم میرے مثل ہے کہ میرا نائب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو
کوفہ بھیج کر نیابت کو ثابت کیا اور حبیب ابن مظاہر کو کربلا بھلا کر فقیہ زمانہ کہہ کر کے یہ ثابت کر دیا. گویا امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی کربلا سے یہی ہے کہ ہمارے نمائندوں اور ہمارے نائبوں اور ہمارے فقیہوں سے دور نہ ہو جانا. اگر ہمارے نائبوں اور فقیہوں سے دور ہوئے تو مرتد ہو جاؤ گے، اور یہی حال ہوگا کہ تمہیں قرآن میں شک ہونے لگے گا. اور یہ فطرت انسانی تھی نا، اللہ جانتا تھا. جبھی تو قرآن کی ابتدا میں سب سے پہلے آیتوں میں کیا کہلوایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یعنی ہر پڑھنے والے سے پہلے یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. یہ ابتدا ہی میں اسٹارٹنگ پوائنٹ پر یہ بات رکھوائی تھی کہ سب سے زیادہ جس بات کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن میں شک کرنے لگے گا. اما جب قرآن میں شک کرنے لگا تو اب یہ کیوں پوچھتے ہو کہ اہل بیت میں شک؟ اہل بیت میں شک ہونا ہی دلیل ہے کہ جیسے قرآن میں یہ مرتد جیسے لوگ، منافق جیسے لوگ، شک کرنے والے جیسے لوگ شک کرتے ہیں، معراج النبی میں شک کر لیا کرنے والوں نے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگ تھے اور ساتھ آس پاس رہنے والے لوگ تھے. اسی لیے ہمارے یہاں صحابیت کا منصب بہت اہم مانا جاتا ہے. ہر ایک کو صحابی نہیں لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ صحابیت اس منصب کا نام ہے کہ جو دوبارہ مل بھی نہیں سکتا. یعنی صحابیت مخصوص ہے حضور ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری سے، ان کی بزم سے، ان کے دیدار سے، اس سے صحابیت ثابت ہے. نبی کے بعد پھر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، ولی ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ صحابیت صرف مخصوص ہے نبی کے زمانے کے لیے. صحابیت کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، لیکن کسی کو صحابیت کا شرف نہیں مل سکا. اسی لیے ہمارے یہاں فہرست صحابیت جو ہے یہ بڑی محتاط طریقے سے لکھی جاتی ہے. جس نے نبی کو دیکھا اس پہ بہشت واجب، اس طرح سے ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی صحابیت ہے، اکرام صحابیت ہے، احترام صحابیت ہے. کون ہے بے سبب ہم پہ کہا جاتا ہے معاذ اللہ کہ یہ اصحاب کو برا کہتے ہیں؟ میں اپنے تمام مکاتب فکر کے مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک یہ الزام ہم پر لگاتے رہو گے؟ ہم نے کبھی صحابیت کے منصب کو معاذ اللہ، ملعون ہے وہ کہ جس کی عزت کرنے کو رسالت مآب نے کہا ہو، جس کی عزتیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی آل پاک نے کی ہو. حضرت ابو ذر غفاری جب انہیں مدینے سے ربضہ بھیجا جا رہا تھا، جانتے ہیں پورے مدینے میں کرفیو آرڈر لگ گیا. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ گھر سے نکل کر جناب ابو ذر غفاری کو خدا حافظ کہتا، مگر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا اپنے چچا کو رخصت کر دو. دیکھیں صحابیت، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی اور دیگر اکابر صحابہ، بڑے بڑے نام عالم اسلام میں لکھے ہوئے ہیں. لہذا ہم نے جو جعلی صحابی ہیں، اب آپ کہیں گے جعلی صحابی کیسے؟ اما 313 میرے پاس یہاں کتب خانے میں کتاب لگی ہوئی ہے، اس میں نبوت کے کتنے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے. جب نبوت جیسے منصب کے جھوٹے دعوے دار ہو سکتے ہیں اور دعویٰ کرنے کے بعد ان پر کتابیں لکھی گئیں، ان کے نام لکھے گئے مسلمہ کذاب سے شروع ہو کر کے یہاں تک، تو ہر منصب کے اندر کسی نہ کسی کے لیے، حتیٰ کہ امامت کے لیے بھی یہی تھا. اللہ نے قرآن مجید میں جب امامت کا تذکرہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ مالک کیا میری ذریت میں بھی امامت کو قرار دے گا؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. مطلب یہ تھا کہ امامت کو سمجھا دیا کہ ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے لیے لمحات فکریہ ہیں. عزیزان محترم، امامت کی بات آئی ہے تو اس ہفتے ہمارے دینی سماجی رفتار میں 15 شوال کی تاریخ جو گزری ہے، وہ امامت جو خاتم النبیین کے بعد غدیر خم کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاتمیت کا اعلان کیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہدایت کا سلسلہ رک جائے گا. انسان تو قیامت تک پیدا ہوں گے، ہدایت رہے گی.
تو جب ہدایت رہے گی تو ہدایت کون کرے گا؟ کہا ہدایت پہلے انبیاء نے کی، مرسلین نے کی، اب آخری نبی کے بعد نبی جسے غدیر خم کے میدان میں اٹھا کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب اسی ولایت میں ہدایت بھی پوشیدہ ہے، یعنی اب صبح قیامت تک اللہ کی ہدایت جو انسانوں کے لیے اللہ نے مخصوص کی ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں ہادی ہوں، مگر اس ہدایت کو اس نے انبیاء و مرسلین اور کتاب ہائے آسمانی اور قرآن مجید کے ذریعے ہم تک بھیجی، تو اب اس ہدایت کے سلسلے کا کہیں منقطع ہو جانا نہیں لکھا ہے۔ پیغمبر واپس چلے آؤ، فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، اللہ یہ تو بتا رہا ہے واپس چلے آؤ، لیکن یہ کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ اب سلسلہ ہدایت رک جائے گا، کیونکہ انسان ابھی قیامت تک پیدا ہوں گے، جاہل پیدا ہوں گے، انہیں ہدایت کی ضرورت ہوگی، ہادی، اور وہ بھی اگر انسانوں کے حوالے ہدایت کر دی جائے تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تک کون لے جائے گا؟ سارے فرقے تو اپنے اپنے دعوے دار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے ہدایت کے طریقے اللہ تک نہیں لے جا سکتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہدایت اس سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں امام دیے ہیں، اور نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، ان کے لیے امامت کی لفظیں بھی استعمال کی۔ اپنی حیات طیبہ میں امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین کو اپنے زانو پہ لے کے، کاندھے پہ لے کے اکثر کہا کہ ہذان امامان، یہ میرے دونوں بچے امام ہیں، قاما و قعیدا، یہ صلح کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، یہ جہاد کے لیے قیام کر لیں تب بھی امام ہیں۔ لہذا امامت کے حوالے اللہ نے ہدایت کی ہے، اور اسی آسمان ہدایت کے چھٹے مہتاب امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی گزشتہ کل پرسوں جمعے کو جو ہماری تاریخ گزری ہے 15 شوال المکرم کی، وہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جن کے ذریعے سے کائنات میں ہماری فقہ تشیع کو پہچانا جاتا ہے، اور ہماری فقہ کو فقہ جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں دین و شریعت کے مکتب کے ذریعے جو یونیورسٹی کا قیام کیا، حالانکہ یہ یونیورسٹی امام محمد باقر علیہ السلام اس کے بانی، باقر علم النبیین آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے پروان چڑھا کر اپنے زمانے میں، اپنے حیات میں اس میں 4000 اسٹوڈنٹس کی گنجائش پیدا کی، اور 4000 اس زمانے میں، آج کے تقریباً 1250 برس پہلے جب یہ وسائل نہ تھے، اس وقت تمام علوم پر امام علیہ السلام، آج یونیورسٹیوں کے دامن میں بھی اتنے سبجیکٹ نہیں ہوں گے جتنے سبجیکٹ پر 1250 برس پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے درس دیا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج فزکس سب سے زیادہ زوروں پر ہے، کورونا وائرس کے دور میں آج فزیکلی باتیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور جب بھی فزکس پر بات ہوگی، اور جب بھی معذرت کے ساتھ جب بھی فزکس پر بات ہوگی، فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہے کیمسٹری کی، کیمیا کی، علم کیمیا، جابر بن حیان، یہ جو نام لیا جاتا ہے، آج بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی آج بھی سردار ہے سب کی، یہ بتانے کے لیے کہ آج تمہارے ماڈرن ایجوکیشن کے دور میں یونیورسٹیوں میں کیمسٹری کا بابا آدم وہ میرا شاگرد ہے۔ تو جس کا شاگرد تمہارے ماڈرن ایجوکیشن کے زمانے میں سب سے بڑا سید و سردار مانا جائے، تو اس کا جو استاد ہوگا وہ کیا ہوگا، یہ زمانہ خود ہی جان لے کہ وہاں سے نکلنے والے کیمسٹری کے یہ طالب علم تھے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں فقہ، علم فقہ کہلاتا ہے، علم فقہ میں عالم اسلام میں 4 امام گزرے ہیں، ائمہ اربعہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں سے 2 جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس علم فقہ کا حصول کیا ہے، اور وہ عالم اسلام کے ائمہ فقہ کہلائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تقلید ٹوٹی، وہاں سے عالم دنیا اہل سنت سے بڑی تیزی کے ساتھ وہابیزم آیا اور تقلید کا خاتمہ ہو گیا۔ آج غیر مقلدین کی تعداد بڑھ گئی، اور اس کو ہتھیار کی صورت میں سلطنت عثمانیہ کے دور سے استعمال کیا گیا، جب لا کے سعودی عرب میں
محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ محمد بن سعود نے مل کر کے جب یہ حکومت سعودیہ کے آل سعود آ کر کے بیٹھے، اور آ کے بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کو اپنی حکومت کا دین بنا دیا اور وہاں سے یہ آگے بڑھا، تو رفتہ رفتہ عالم اسلام غیر مقلد ہوتا گیا، اور یہ غیر مقلد ہونے کا نتیجہ ہے کہ بے لگام ہوتا گیا، اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی۔ آج وہی نسخہ ہمارے یہاں آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں، کل سلطنت عثمانیہ کا چراغ روشن تھا، دشمن ڈرا ہوا تھا، امریکہ لرزا ہوا تھا، برٹش لرزا برندام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نظام بن کے نافذ تھا۔ ایک بار آیت اللہ خمینی کے بعد، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد جیسے مرحوم، حالانکہ انہوں نے مولا کی شان میں گستاخی بھی کی ہے، انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب نے مرحوم نے انہوں نے اس آیت کو لے کے مولا علی کے حوالے سے معذلہ لکھ ڈالا کہ یہ آیت جب آئی ہے تو حضرت علی معذلہ، اور اس طرح کی باتیں ابھی ایک اسلامی نے، ہمارے حافظ اسلامی نے کیا ہندوستان کے اندر، اور اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے عالم اسلام سے کہ جو چادر تطہیر کے اندر رسول اللہ کے ساتھ موجود رہا ہو وہ علی ہے، اور جو ہے وہ آیت تطہیر نازل ہو کر کے اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ ان کے قریب رجس نہیں آئے گا۔ اب ان کے پاس ایک جملے کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ملعون نے، مرتد نے وہاں فون کر ڈالا اس جو ہے وہ حافظ اسلامی کو، حافظ اسلامی کے بھائی نے کہا بھائی انہیں جو لکھا ہوا ملا وہ انہوں نے لکھ دیا۔ اگر یہی معیار رہا عالم اسلام کا تو یاد رکھیے گا بہت کچھ لکھا ہوا ملے گا۔ اس کے لیے ہمارے علماء کی ضرورت ہے، محققین کی ضرورت ہے، ایسے دیانت داروں کی ضرورت ہے کہ جو ملت کو، قوم کو جلنے سے بچائیں۔ آئیے حضرات، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے انقلاب اسلامی کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ آج نظام مغرب کا چل رہا ہے، اور اگر ان کا نظام نافذ ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، یہ ہمیں ہر آسانیاں دیں گے، جلوس مجلس سب کچھ کیجئے، لیکن جہاں آپ ان کے نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے وہاں یہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہو جائیں گے۔ لہذا جب سلطنت عثمانیہ تھی تو ایک نظام چل رہا تھا اسلام کا، اور آیت اللہ خمینی نے اس نظام کا احیاء کیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے مسالک اسلامیہ میں آیت اللہ خمینی کو مجدد کی صورت میں دیکھا گیا ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں نے مجدد کی صورت میں دیکھا ہے، اور حدیث بھی پیش کی ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوگا، ایک ریفارمر ہوگا۔ لہذا وہ مجدد کی صورت میں آیت اللہ خمینی کو پیش کیا۔ کیوں پیش کیا؟ کیونکہ آیت اللہ خمینی مسلک بن کر کے نہیں زندہ رہنا چاہتے تھے، بلکہ اسلام کا نظام دنیا میں نافذ کرنا چاہتے تھے، اور اسی نظام کے نفاذ کے آغاز کو انقلاب اسلامی کہا گیا۔ انقلاب اسلامی ایران کو شاہی سے چھیننے کے لیے نہیں تھا، بلکہ شاہی کے خاتمے کے لیے تھا، پوری دنیا سے شاہی کا خاتمہ ہو، اور وہ نظام آئے کہ جس کی سفارش اسلام کر رہا ہے۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ جب خلافت عثمانیہ نظام اسلام لے کے چلی تھی، یہ میں اپنے تمام بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اور نوجوانوں سے غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، تاکہ یہ بڑی خوبصورتی سے اپنے ذہنوں میں اتار لیں۔ بہت بڑا جملہ آج کے ایپیسوڈ کا اور آج دینی سماجی رفتار کے حوالے سے آپ کے حوالے، آپ کی سماعتوں کے اور فکروں کے حوالے کر رہا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب نظام اسلامی مشرق سے مغرب تک اس کی دھمک تھی نظام کی صورت میں، اس وقت اسلامی نظام کا تذکرہ ہوتا تھا۔ آج اسلامی مکاتب فکر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ میں کہوں گا کہ اس کا احیاء کر کے آیت اللہ خمینی نے اسلامی نظام کی سفارش کر دی۔ اسرائیل لرز اٹھا، برٹش تہل اٹھا، امریکہ لرزہ برندام ہو گیا، اور ہر طرف سے خرید و فروخت ہونے لگی، مخبر بننے لگے، ایجنٹس بننے لگے، دلال بننے لگے، اور قوم و ملت میں جس طرح سے پہلے وہاں اتارا گیا تھا آج ہمارے یہاں جو ہے وہ اتارے جانے لگے ہیں۔ ستم تو یہ ہے ہماری صفوں میں شامل ہیں، ستم تو یہ ہے ہماری صفوں میں شامل ہے، چراغ بجھتے ہی خیمے بدلنے والے لوگ، ایسے لوگ
آج آ گئے ہیں کہ رفتہ رفتہ اس نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اپنے مغربی نظام کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں آج تیری سماجی رفتار میں یہ ضرور کہوں گا اور پوری دنیا کو اس کی مبارکباد دوں گا کہ 54 ووٹ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین و اسرائیل کے لیے ڈالے گئے، اور 54 ووٹوں میں 45 ووٹ وہ آئے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور فلسطین کے تحفظ میں، اور 9 ووٹ اسرائیل کی حمایت میں آئے ہیں۔ اس سے اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دنیا کے سامنے یہ حق اور یہ سچ ظاہر ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اسے منوانا پڑے گا۔ اب میں وہ آخری بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسلام کو نظام کی صورت میں دیا گیا تھا، ہم اسے گٹ فرقے اور جو ملت میں بانٹ کر ہم مختلف شعبوں میں بڑھ گئے۔ جب تک ہم اسے نظام کی صورت میں دنیا میں نافذ نہیں کریں گے ہم چین کی سانس لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ نظام، علامہ اقبال نے کسی زمانے میں اسی طرف زور دیا تھا کہ حریم تیری یہ ایک استعارہ ہے، ورنہ یہ پورے اسی نظام کی طرف بات ہے۔ یہ استعارہ ہے کعبے کو دکھا کر کہ حریم تیری خودی غیر کی معاذ اللہ، حریم تیری خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ پیدا نہ کر کاروبار لات و منات، دوبارہ پیدا نہ کر کاروبار لات و منات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیوں سجدہ رزیاں کرتے پھر رہے ہیں لوگ؟ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج اس حد تک ہم اپنی انا پرستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ جہاں کپڑے لتے زرق و برق پہنا، زبردست گھر دکھاتے، زبردست گاڑیوں میں بیٹھ کر نکلے، اور وہیں سے کوشش ہو گئی کہ پورا زمانہ ہماری عزت کرے، پورا سماج ہمیں سلام کرے۔ معاف کیجئے گا، سلام اس میں نہیں رکھا جاتا۔ شیخ کھڑے محراب حرم میں پہرو دگانا پڑھتے ہیں، سجدہ اس سے تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ یہ ہے منزل، اس منزل پر پہنچنے والے کو خراج سلام ملتا ہے، جہاں سلام کیا جاتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ وہ سلام ہے جو کائنات کا اجتماعی سلام ہے، ورنہ انفرادی تو ہم ایک دوسرے کو سلام کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو شعر میں سلام کرنے کی بات کی گئی ہے وہ اسی سلام کی بات کی گئی ہے جو ہم السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں۔ تو حریم تیری خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ پیدا نہ کر کاروبار لات و منات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ سجدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ الہی نظام پر خود کو سرنڈر کر دیا کہ بس یہی نظام ہماری حیات کا نظام ہے، اور جب اس پہ سرنڈر کر دیا تو اسی سرنڈر کر دینے کا نام سجدہ ہے۔ سجدہ زمین کو مٹی پہ رگڑنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام سجدہ ہے۔ لہذا آج ہمیں اس پر سوچنا ہوگا، ورنہ یہی ہوگا کہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات بڑے پیارے انداز میں کہی تھی، جسے آپ کو بھی سننا چاہیے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ لہذا یہ مجبوریوں نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا ہے، اور اس مجبوری کے دور میں ہم ایک دوسرے سے غافل نہ ہوں، اور وہ نقطہ اور وہ جملہ کہ وہ نظام جو سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں قائم تھا، اس نظام کا تعلق خلافت سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا ہر فرما روا خلیفہ ہوتا تھا، اور اس وقت یہ ماننا پڑے گا کہ جو نظام پہچنوایا گیا تھا اس نظام کا تعلق تھا خلافت سے، لیکن آیت اللہ خمینی نے احیاء کرنے کے بعد جب اس نظام کو پہچنوایا تو اس نظام کو ولایت کے ذریعے پہچنوایا، جو آج اس وقت غیبت امام میں ولایت فقیہ کہلاتی ہے، اور ظہور امام پر ولایت علی ابن ابی طالب کہلائے گی۔ اور علی ابن ابی طالب کا وہ بیٹا جس کا نام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، وہ آخری بیٹا جب ظہور کرے گا تب بتائے گا
کہ یہ ہے ولایت کی حکومت کہ جہاں عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے، کیونکہ خلافت نے مساوات کو جنم دیا تھا اور ولایت نے عدل کو جنم دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب چوتھی خلافت پر حضرت علی علیہ السلام آئے ہیں تو چونکہ غدیر میں مولا بنائے گئے تھے، اس لیے نظام ولایت کے کانسیپٹ کو آپ نے واضح کیا اور واضح کر کے اسے نافذ کیا، اور نافذ کر کے اللہ کا شکر کیا کہ آج ابو طالب کے بیٹے کے حدود مملکت میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے پاس روٹی کپڑا اور مکان نہ ہو۔ اس بنیادی ضرورت کو زمانے میں مولا کائنات نے پورا کر کے یہ بتایا تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے ہر زمانے کی قیادت نے لگائے ہیں، لیکن جب ولایت کا نظام آئے گا اس وقت اس مسئلے کا حل ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بیدار رہیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے مسائل کو اپنے گاؤں اور اپنے قصبوں کی کمیٹیوں میں حل کریں، اور کمیٹیوں میں دیندار مذہبی بے نیاز قسم کے لوگ ہوں، اور اس کے لیے ہماری عملی زندگی کو سماج کے اندر بڑی محتاط گزارنا ہوگا، ایسی زندگی کہ جہاں لوگ کردار کی عزت کریں۔ مال جمع کر کر کے تو سبھی عزت کروا رہے ہیں، لیکن اسلام نے کہا کہ اگر ہمیں مال پہ عزت دینا ہوتی تو موسیٰ کو چرواہے کے لباس میں نہ بھیجتے، فرعون عزت دار ہوتا، نمرود کو ہم آگ میں نہ ڈالتے، ابراہیم کو نمرود عزت دار ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا پڑے گی، سمجھنا پڑے گی اور جاننا پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے اپنے تربیتی ماحول میں استحکام لانا پڑے گا، اور ابھی سے اپنے بچوں کو لے کر ان تمام چیزوں سے محفوظ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو اور بڑھانا ہوگا۔ اور میں اسی لیے آپ سے کہوں گا کہ اس ہفتے آپ نے دینی سماجی رفتار کو SNN چینل پر ملاحظہ فرمایا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج دینی سماجی رفتار میں یہیں تک آپ کی خدمت کرتے ہوئے، آج یہیں تک باتیں کرتے ہوئے، اگلے آنے والے ہفتے میں آنے والے اتوار کو پھر انشاءاللہ ایک ملاقات ہوگی رات 8 بجے۔ دیکھنا نہ بھولیے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور SNN چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ آپ کی یہ پہچان بن سکے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے اس وقت بچاؤ تحریک کا بہت بڑا بیڑا اٹھایا گیا ہے۔ لہذا ہر ایک تعاون کرے اور ہر ایک تک خبر پہنچے۔ یہاں سے خبریں ہی پہنچائی جائیں گی، پھر بھی ذمہ داریاں آپ ہی کی بنتی ہیں، اور جب اوقاف بچاؤ تحریک ہے تو اب یہ اتر پردیش ہی کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اوقاف بچانے کی بات اب گونجے گی، وہ کسی بھی اسٹیٹ کی ہو، کسی بھی جگہ کی ہو۔ جہاں شیعہ وقف بورڈ ہے وہاں بھی شیعہ اوقاف بچانے کی بات کی جائے گی، اور جہاں نہیں ہے اب وہاں بھی آپ کو اٹھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس اسٹیٹ میں ہیں وہاں پر اوقاف کے حالات کیا ہیں، متولی کون ہے، زمینیں کیا ہیں، پراپرٹیز کیا ہے، آمدنی کیا ہے، مقدمے کتنے ہیں، کھایا کس نے ہے، کھایا کھلایا کتنے ہے، یہ تمام چیزیں رہیں گی۔ اس کو دیکھتے رہیے، اور یہ دینی سماجی رفتار دیکھنا نہ بھولیے، ہر ہفتے اتوار رات 8 بجے SNN چینل پر دینی سماجی رفتار میں علی اصغر حیدری آپ کا منتظر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، آباد رہیے، شاد رہیے، سلامت رہیے۔ خدا بند عالم ہر جگہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کا تعاون کرے۔